فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں آپ پر تو ان کو ہدایت دے دی گئی، لیکن اگر وہ پھر منہ پھیر لیں تو وہ اپنی ضد پر اڑ جائیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اب ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے آپ کی طرف سے۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہترین کس کا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ سے بہترین، اللہ سے خوبصورت کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، ہمارا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم اس بات پر بحث کرتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو زیادہ خبر ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک گواہی کو چھپا دیا، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کے کچھ احکامات کو یا کچھ حصوں کو چھپا دیا۔ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ان کے اعمال تھے اور تمہارے لیے اب تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی ان کے اعمال کے بارے میں۔ اب یہ آیت دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اس کو بار بار دہرایا گیا؟ دوسروں کے اعمال پہ بھروسہ مت کیجیے، ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود دے گا، اور ہر نفس اپنے آپ کا خود جواب دہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو مشرکین و منافقین اور کچھ بعض کچے ایمان کے جو لوگ تھے ان کے دل میں انہوں نے شبہ ڈالنے لگے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جو قبلہ تھا انبیاء کا، اب تم اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کرنے لگ گئے ہو۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے کعبے کی طرف مڑنا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ساری سمتیں، کعبہ، بیت المقدس، سب کچھ اللہ کا ہے، یہ بے وقوف کس بارے میں جو ہے وہ شبے میں پڑ گئے ہیں۔ قبلے کے بدلنے کا حکم تو صرف اس لیے تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات مان لے گا اور کون جو ہے وہ منہ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو بیت المقدس سے بہت محبت رکھتے تھے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو اللہ نے بیسیکلی آزمائش کرنی تھی کہ کون سے مسلمان جو ہیں وہ دل میں نفرت کریں گے خانہ کعبہ کی طرف مڑنے سے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ چینج مینجمنٹ ہمیشہ سے مشکل ہے، چینج ایکسیپٹ کرنا ہیومن سائیکالوجی کے لیے بہت مشکل ہے۔ انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے، اور کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے بہت ساری کریج چاہیے ہوتی ہے، بہت بڑا حوصلہ، دل اور پیشنس چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک بار کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں تو اس آزمائش میں آپ پورا اتر جائیں تو پھر آگے آپ کے لیے اچیومنٹس ہی اچیومنٹس ہیں۔